آج کا ہمارا ٹاپک ہے دو راستے. سب بولے دو راستے. دانیل کی کتاب میں سے تیسرا باب ہے اور اس کی 17ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. ہاللیلویا. آئیے اس آیت کو میرے سامنے میرے ساتھ بولیں گے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زیادہ تالیاں خدا کے سیدھا کلام کے لیے. ہاللیلویا. تین نوجوان جن کا نام سدرک، مسک، ابدنجو اور ان کے سابقہ نام جو ہے حننیہ، میشائیل اور عزریہ ہے. اگر ان کے سابقہ ناموں کو دیکھیں تو حننیہ کا جو مطلب ہے یہوہ شفیق ہے، اور میشائیل کا نام دیکھیں تو اس کا مطلب کون خدا کی مانند ہے، اور اگر عزریہ کو دیکھیں تو دیکھیں خداون میرا رکھوالا ہے. یہ تین نوجوان اسیری میں ہیں. بابل کی اسیری میں تین نوجوان، یہ خوبصورت ہے، یہ بے عیب ہے، یہ صاحب تمیز ہے، یہ صاحب علم ہے. ان کے اندر بڑی ہی کوالٹیاں ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو بادشاہ کے حضور میں بادشاہ نے کہا ان نوجوانوں کو لاؤ میرے حضور میں جو صاحب تمیز ہو، جو عقل مند ہو، جو صاحب علم ہو، جو خوبصورت ہو، جو نوجوان ہو، اور جو بادشاہ کے حضور میں کھڑے رہ سکے. ان کی لائف، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے نام ہی بدل دیے گئے. جو ان کے آباء و اجداد نے، ان کے خاندان نے، ان کی فیملی نے، ان کے ماں باپ نے جو ان کے نام رکھے ہیں، اسیری میں سب سے پہلا جو کام ان کے ساتھ ہوا ہے ان کے نام ہی بدل. ان کی زندگی میں دو راستے ان کے سامنے ہمیشہ رہے. ان کی زندگی میں دو فیصلے ان کے سامنے آئے. صرف آگ کی بھٹی کا فیصلہ ہی انہوں نے کیا. ان کی زندگی اسیری میں چیلنجز سے بھری ہے. ان کو وہاں پر شاہی خوراک جب دینے کو کہا گیا ہے تو انہوں نے دانیل کے ساتھ اس خوراک کا بھی انکار کیا. ان کا نام بدلنے کا مقصد ان کے دیوتاؤں کے نام تھے، لیکن انہوں نے اپنی لائف کو جو ہے زندہ خدا کے مطابق ہی گزارا. یہ ان دیوتاؤں کی مانند نہیں بنے، اور یہ خوبصورت ہے، صاحب علم ہے، یہ عقل مند ہے، یہ دانشور ہے. انہوں نے اپنی خوبصورتی، اپنی دانشوری، اپنی عقل، اپنا ذہن، اپنی کوشش، اپنی طاقت انہوں نے دنیا اور دنیاوی اور بت پرستی پر نہیں لگایا، بلکہ اپنے خداون کی عبادت میں. اس لیے یہ خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب لائف کا ایک بڑا موڑ ان کی زندگی میں آیا ہے. زندگی کے ایک ایسے سٹیج پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ خداوند کے لیے فیصلہ کرتے کرتے ایک بڑا فیصلہ ان کے سامنے، ایک بڑی آزمائش ان کے سامنے آ گئی. اور آزمائش کیا ہے؟
کہ تم گر کر میری عبادت کرو. کس طرح؟ گر کر. 5 دفعہ یہ لفظ گر کر آیا ہے اس چیپٹر میں. گر کر بادشاہ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ کرنا. یہ زندہ خدا رب الفاظ اپنے رب اپنے خدا خداوندوں کے خدا کے آگے جھکنے والے ایک لمبا ایک بڑا چیلنج ان کی زندگی میں آیا ہے کہ اندر نے کہ گر جاؤ. پہلے یاد رکھنا یہ گر کر ایسے ہی لفظ نہیں آیا. خدا کا کلام ہمیں کچھ بتا رہا ہے. جدو بندہ ہور کما ہور چیزاں نو سجدہ کرن لگ پے نا تے سمجھو کہ وہ گر چکے ہیں. یاد رکھیں ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے. اس لیے نہیں کہ صرف ہم ہی گر کے تباہ ہوں، وہ خود بھی گرا ہوا ہے. اور یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ گر کر. اور اس کا مقصد اس لیے ہے کہ جب یہ گر جائے گا تو پھر جو ہے یہ مکمل طور پر میری گرفت میں ہوگا. ابلیس ہماری سوچوں سے ہمیں گرانا چاہتا ہے، ہمارے خیالات سے ہمیں گرانا چاہتا ہے، ہماری حرکتوں سے ہمیں گرانا چاہتا ہے، ہمارے رویوں سے ہمیں گرانا چاہتا ہے. پہلے وہ کہتا سجدہ نہیں کہتا، پہلے گر. ہاں گری ہوئی حرکتیں کر. ایسی گری حرکتیں ہم اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ابلیس کا منصوبہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں اچھا نہیں کر رہا، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. ہم بعض اوقات اسپرچل لائف اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے، لیکن ہم اتنی گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری اسپرچل لائف کو کمزور کر رہے ہیں. اسی سمجھ ایسی گروتھ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے اسی طرح دو فیصلے آگے رکھے جاتے ہیں کہ جے اگر اے رستہ سی اختیار کر لیے تو ہمیں ایلا کر لیے. اب جو راستہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی ہے، اور دوسرا راستہ جس پر یہ چل رہے ہیں اس سے واقف ہے، جلتی ہوئی بھٹی سے یہ واقف نہیں ہے. جس راستے پر یہ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس راستے میں زندگی ہے. اس لیے یہ بادشاہ سے کہتے ہیں دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے خدا سے مکمل طور پر واقف ہے. اس کے بڑے بڑے عجیب کاموں کو ان کی لائف میں ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے، ان کے آباء و اجداد نے دیکھا ہے. یہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے، ہم بھی زندہ خدا کی عبادت کرنے والے، لیکن رستے ساڑھے سامنے آ جاتے ہیں. ہاں جی، یوسف کی لائف میں کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے، پوتیفر کی بیوی کا اور خدا کا راستہ. پوتیفر کی بیوی نے اس کو کہا کہ ایسے تو بدکاری کر، بدی کر. بڑا چیلنج، بڑا فیصلہ لائف کا. اس نے کہا کہ میں کیوں کر یہ بدی کروں اور اپنے خدا کا گناہ کروں. راستہ اور لکھا ہے وہ بھاگا. بچنا بڑا ضروری. ہاں جی، جب بچو گے تو پھر ڈگو گے نہیں، تو جے کھلوتے رہے تو لکھا ہے وہ کہتا ہے گر کر میری عبادت کر. خداوند یہ کہتا ہے تو میری عبادت کر، یہ کہتا ہے گر کر. پہلے گر. ہاں، اور یہ یاد رکھے ابلیس کا
نقل کرتا ہے خدا کے ہر کام کی. اس کو پتہ ہے کہ یہ خدا کے آگے سجدہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. اور یہ کیا کہتا ہے کہ گر کر. اس کے اندر سے یہ بادشاہ کی بات نکلے کہ انہوں نے پہلے دیکھو یہ ڈگن ہے، یہ ڈگ کے پھر میری بات کرو. لیکن سدرک مسک ابدنجو جو ہے یہ کھڑے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے صادق 7 بار بھی گر جائے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور کلام مقدس میں تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے. ان کے اندر وہ روح کام کر رہا ہے. انہوں نے دہشت نہیں کھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو جو ہے ہم جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیں گے. کلام مقدس تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باپ ابراہیم جن راستوں سے نہیں گئے اس نے ان راستوں کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنے رشتہ داروں ناطہ داروں کو خداوند کے کلام کی تعظیم کرتے ہوئے، خداوند کی آواز کو سنتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیا. مقدس موسیٰ نے اپنی اس لائف کو چھوڑ کر چرواہے کی لائف کو اپنایا جن راستوں پر وہ گیا ہی نہیں، مدیان کو راستوں کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. اسی طرح یہ جو ہے یہ کبھی نہ تو دانیل شیروں کی ماں میں گئے تھے اور نہ ہی یہ بھٹی میں گئے تھے. جن چیزوں سے یہ واقف نہیں ہے ان چیزوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے خداوند کے لیے. ہیلیلویا، اپنے خدا کے لیے. کیونکہ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں اس راستے سے یہ واقف ہے. جس راستے میں ابلیس ان کو ڈالنا چاہ رہا ہے وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں پر وہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے جا رہے ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. پٹھی نہیں چھوڑتے ہو. کہتے ہیں ہمارا خداوند دیکھ، ہمارے خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اپنے ایمان پر کھڑے. ایمان کا رستہ جڑا نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. بس ایمان اندیکھی چیزوں کا اعتماد، ہاں جی، ثبوت ہے. آپ اپنے اندر جو ہے ان چیزوں کو یاد رکھا کریں. جو کچھ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، لیکن خدا آپ کے لیے وہ چیزیں تیار کر رہا ہے. آپ جس آزمائش میں پڑھنے والے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں تو یاد رکھیں پہلی جو اس میں وجہ ہوتی ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہماری غلطی ہوتی ہے. اس پر غور کیا کریں. اور دوسری جو آزمائش میں گرنے کی وجہ ہوتی ہے خدا خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جلال ظاہر ہو. وہ اندھے کو جنم کے دے انہوں نے کہا کہ خداوند بتا یہ کس کی غلطی ہے، کس کا گناہ ہے؟ خدا نے کہا نہ اس کی ماں کا گناہ ہے نہ اس کے باپ کا گناہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. بعض آزمائشیں یاد رکھیں. اب ان کی لائف میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دو، اور آگ کی بھٹی جو ہے اس کو بادشاہ نے کہا ہے کہ 7 گنا اس آگ کو تیز کر دو. مطلب یہ ڈگ دیا ساری انہاں دی سوائی بن گئی، بچے کچھ نہ. لیکن یہ اپنے ایمان پر کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہوگے، دوست یہ کہتے ہوگے، عزیز یہ کہتے ہوگے، سب اس کو ان کو پکار کر کہتے ہوگے جتنے اسی کر لیا سکتا تو بھی کر لیا. ہاں جی، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں نا جو ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا ہی کر رہے ہیں. انہوں کچھ نہیں ہویا تو میں نے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تراشے ہوئے کام، تراشی ہوئی عبادت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے سارے لگے نے اسی بھی لگے ہیں. ہاں جی، ویکھو ویکھی وہ کام کر لیا. میں بڑا اس چیز پر نوٹس کرتا ہوں. میں اکثر اپنے جاننے والوں کو بھی دیکھتا ہوں، بڑے جو میرے کلوز ہوتے ہیں وہ ان کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سارے نے کیتا ہو، اور وہ مینوں بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جس راستے پر کھڑے ہیں
آپ کو کھڑا کیا ہے، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو پھر آپ اس راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ واقف ہیں تو آپ کبھی نہیں چلیں گے. اور ان کی زندگی میں ایسے ہے کہ یہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں، ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خداوند اپنے خدا کی عبادت، یہ خود کہہ رہے ہیں، دیکھ اے بادشاہ، ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کو سجدہ کریں گے. اسے تیرے خدا کی عبادت نہیں کریں. زندگی بڑے معاملات ہو جاتے ہیں نا اس طرح، بڑے فیصلے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ سانو پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط کام، بچے غلط کام کر رہے ہیں، اسی جان کے اکھاں میٹیاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں. بہت سارے ایسے کام ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اے بچہ بچی جڑی غلط رائے چل گئی ہے، خود مدد کروا رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہوا دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا بھی ہے کہ یہ جس راہ پر چل گیا ہے، اس راہ کی انتہا میں موت ہے، اور اس راہ کے جو ہے انتہا میں زندگی نہیں ہے، لیکن ماں پیو پھر بھی کر رہے ہوتا ہے. وہ عبادت تو کروا رہے ہوتے ہیں، وہ اس بت پرستی کو کروا رہے ہوتے ہیں. جس مسبہ پر، جس چرچ میں، جس کلیسیا میں بندے کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اتنے کام نہیں ٹھیک ہو رہا، بندہ پھر بھی جا رہا ہوتا ہے. ہاں پتہ بھی کہ بت پرستی ہو رہی، لیکن بندہ پھر پتہ بھی کہ بدعت چل رہی، پھر بھی کر رہے ہوتے. فیصلہ خدا نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے آپ کو گرانا چاہتا ہے کہ گر کے گر کر. اس چیپٹر کو پڑھیے گا، 5 دفعہ تقریباً جو ہے گر کر لفظ استعمال ہے. میں بڑا اس کو نوٹس کر رہا تھا کہ یہ سجدہ تو چلو کروا رہا ہے، لیکن یہ لکھ رہا ہے کہ پہلے گر کر پھر یہ اس مورت کو سجدہ کر. لیکن انہوں نے اپنی لائف میں کھڑے رہنا سیکھا ہے. ہیلیلویا. کھڑے رہنا یعنی تابعداری، فرما برداری. ہاں جی، اپنی لائف کو اتنا مضبوط کر لیا، اتنی عبادت کی ہے. میں حیران ہوں کہ سدرک مسک ابدنجو خدا کے اتنے قریب ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، اور یہ سمسون کو دیکھ لیں، اس کے سامنے آئی کہ نہ آئی آزمائش. 2 راستے آئے کہ نہیں آئے؟ 2 راستے اس کے زندگی میں بھی آئے. یوسف کیا ہے، وہ فاتح ہوا، لیکن سمسون ایسا نہ کر سکا. سمسون نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جو اس کی تباہی کا، اس کی روحانی تباہی کا بھی سبب، جسمانی کا بھی اور روحانی تباہی کا بھی سبب ہے. کیا کوالٹی تھی، کیا خدا نے اس کو زور بخشا تھا کہ گدھے کے جبڑے سے 1000 فلسطینیوں کو مار دینا. چھوٹی سی بات ہے. شیر کو پکڑنا ہے، اس کا جبڑا چیر دینا ہے. اتنی طاقت خدا کے روح نے اس کو دے رکھی تھی، لیکن راستے کا جو ہے وہ چناؤ اس کا غلط ہو گیا. ہمیں بھی سارا دن بڑے چناؤ کرنے ہوتے ہیں. سوچا کریں، سامنے چیز آ جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں، میں یسوع کے نام سے کینسل کرتی ہوں. 2 راستے، 2 چیلنج میرے سامنے آئے ہیں. یہ میں کروں گا تو یہ اس خدا نے انسان کو باشعور، عقل، دانائی، حکمت سے اس لیے مملوک کیا ہے. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے، حکمت خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اگر آپ کلام سے بھرے ہوں گے، آپ حکمت سے بھرے ہوں گے، تو یاد رکھیں آپ کے اندر پھر خوف ہوگا. صرف سننا نہیں، اگر لائف میں کلام ہوگا تو یاد رکھیں پھر آپ کو ڈر لگے گا کہ رستہ کیڑا چناؤ کرنا. 2 رستے تھوڑے لائف کے بار بار تھوڑے سامنے آ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اگر بھی ایک ماں باپ، آپ ایک کلیسیا کے ممبر، آپ ایماندار، آپ دعا کرنے والے، آپ راست باز، خدا نے آپ کو دنائی سے مملوک کیا ہے. آپ ان سارے چیلنجز کو قبول کیا کریں. سدرک مسک ابدنجو. اب آگ میں جو ہے، آگ تو اس لیے جلائی گئی تھی کہ یہ بسم ہو جائے.
خلاف چلنے والی قوتوں نے ان کے لیے ایک ایسا گڑھا کھودا کہ یہ اس گڑھے میں جائیں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ بسم ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوں گے، سب خوف سے مر جائیں گے، اور بتھیرے جو ہے زندہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ مقصد یہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آگ کی بھٹی میں جو ان کی تباہی کے لیے، غور کریں، سنیں، آگ کی وہ بھٹی جو ان کی تباہی کے لیے بنائی گئی تھی، لوگوں کے لیے یہی تھا کہ یہ اندر جائیں گے فوری بسم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں اسی آگ کی بھٹی نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، ان کی رسیوں کو توڑ دیا ہے، جن رسیوں سے وہ بندھے ہوئے ہیں، ان کی باڈی تک نہیں، ان کے جسم کو نہیں، سب سے پہلا کام ان کی رسیوں کو جلا دیا، جن دے نالوں بچے ہوئے سن۔ ہاں جی، خدا برائی چ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہاللویا۔ آخری بھٹی جو پہلا کام کی ہویا، جس بھٹی کو وہ لوگ جو ہے ان کی تباہی سمجھ رہے تھے، مصیبت سمجھ رہے تھے، موت سمجھ رہے تھے، اس بھٹی نو خدا نے اپنے جلال میں استعمال کیا۔ پہلی گل کہ جو بھٹی چ گئے تو نہ دیا رسیاں کھل گیا۔ دوسری بات، وہ 3 لوگ تھے، لیکن یہ چوتھا کون آ گیا؟ بادشاہ حیران ہو گئے۔ ہاللویا۔ وہ 3 لوگ تھے، لیکن یہ چوتھا کون آ گیا؟ لکھا ہے کہ میں نے تو دیکھو 3 لوگوں کو اندر بھیجا، یہ چوتھا کون ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، جو خدا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ جو خدا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جڑے فٹافٹ گر جان، ہاں جی، جڑے دن سے پتہ نہیں کتنی کوئی ڈگتے ہیں، سوچیا کرو اس کا، خداوند نے ہمیں گرنے کے لیے یہاں پر نہیں دیکھا، اس لیے داؤد کہتا ہے مضبوط میرا دل ہے شوکت نہ کرنا۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ اگر بار بار گر رہا ہے تو کہاں کرے خدا میرا دل مضبوط کرنا۔ سدرک مسک ابدنجو، یہ ایک بڑا زبردست ہمارے لیے کلام ہے کہ راستے 2 ہیں، ایک راستہ بتا رہا ہے یہاں پر موت ہے، یہاں پر تم تباہ ہو گئے، ایک راستہ جس پر ایمان پر وہ کھڑے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے تو وہ موت تھا، لیکن خدا نے اسی موت کو زندگی میں بدل دیا۔ وہ سدرک مسک ابدنجو جو ہے وہ بالکل سیفلی اس آزمائش میں سے باہر آ گئے۔ یاد رکھیں، ہم اپنی بیماری کی بھٹی میں، ہم اپنی غربت کی بھٹی میں، ہم اپنی مصیبت کی بھٹی میں، ہم اپنی آزمائشوں کی بھٹی میں بعض اوقات گر جاتے ہیں۔ ابلیس ہمیں گراتا ہے، وہ بھٹی سے سڑتا ہے تو اسی تو پہلے ہی ڈگمگائے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پہلے ہی ایمان میں اتنے کمزور ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر جلتی جاڑی میں، یاد رکھیں خدا نے کلام کو نازل کیا ہے تو جو چاڑی نہ جلی تو خدا سامنے میں جلن نہیں دیتا۔ ہاللویا۔ جہاں پر خدا کا کلام ہوتا ہے خدا ہماری زندگیوں میں بڑے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں یائر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یائر کی لائف میں 2 راستے آئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، سچی بات ہے، لیکن دوسری طرف ہے سچائی کا پیغمبر، وہ کہہ رہا ہے ابھی نہیں مری، وہ سو گئی ہے۔ سچائیاں 2 ہی نہیں، لیکن کھڑا کے دن ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، شاگرد کہہ رہے ہیں، بھیڑ کہہ رہی ہے استاد کو تنگ نہ کر، خبر آ گئی ہے تیری بیٹی مر گئی ہے، اب اس کے دفنانے کا جو ہے وہ کام کر، استاد کو تنگ نہ کر۔ ہاں جی،
ہماری سوچیں، ہمارے خیالات بھی کچھ طرح اسی طرح ہوتا ہے. جو چیز ناممکن ہوئی ہوتی ہے نا، جو بیماری ناممکن ہوئی ہوتی ہے، جو پریشانی ناممکن ہوئی ہوتی ہے، وہ چیز کے سارے اندر کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کچھ، یہ تو بچ نہیں سکتے. لیکن شاعر نے ساری بھیڑ کا شور اپنے دماغ سے بند کیا اور صرف یسوع کی آواز کو سنا. ہیلیلویا. سارے شور نو بند کیتا، اس کان نو بند کر دیتا. میں سمجھ انہوں نے وہ کھڑکی بند کی تھی اور نے سارے شور نو بند کیتا، صرف یسوع کی آواز سن رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ سوئی ہے، ابھی زندگی اس میں ہے، مجھ پر ایمان لا. انہیں ادھر ہی کھڑکی بند کر، انہوں نے کہا نہیں ہے سچا ہے. یسوع گیا اور اس کی بیٹی کو پھر سے زندہ. آپ اس ساری کہانی کو، اس سارے واقعے کو، اس معجزے کو جانتے ہیں. ہمیں صرف معجزات کو سننا نہیں بلکہ اپنی زندگی پر آپ دعا، خداوند جس طرح تو نے اس کو زندہ کیا، خداوند جس طرح تو نے 12 برس کی عورت کو زندہ کیا، خداوند دیکھ تو نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی، خداوند جنم کے لنگڑے کو چلا دیا. خداوند یہ تیرے لیے کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا خدا؟ میں گرنا نہیں چاہتا خداوند، میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں تاکہ میرے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کلزم آ جائے، چاہے یردن آ جائے، چاہے یرو کی دیواریں آ جائیں، چاہے خداوند میں شیروں کی بات میں چلا جاؤں، چاہے خداوند آگ کی جلتی بھٹی میں چلا جاؤں، لیکن میں اپنے ایمان پر کھڑا رہ سکوں. یاد رکھیں ایمان پہ کھڑا رہنا بڑا ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا ایمان نہ خراب کیا کرو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹی چھوٹی کرنا ہے، تجربہ کیا کرو، تجربہ سے معلوم کرو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے. ہمیں تجربہ سے اپنے خود سے اپنے آپ کو تعمیر کیا کریں. ہر گل نہیں کہ خداوند سانو بچائے گا، خداوند سانو چھڑائے گا. آپ کو خداوند نے دیکھا لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو. ساری قدرت پہ غالب آیا کرو. تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ذرا پیر کو ہلاندے رہا کرو. ہاں جی، دبتے دبتے رہا کرو، غالب نہ آندیا کرو. ہاں جی، ایک دم نہیں. ہم جلدی سے اس قدر ہائپر ہو جاتے ہیں، اس قدر زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ہم کر جاتے ہیں کہ تباہی لا دیتے. لیکن کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہا کریں ہم اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے نہیں جھکیں گے، تیرے آگے نہیں گریں گے. ہم اپنی لائف کو کبھی بھی، اے بادشاہ، وہ بادشاہ جس کو ابلیس سے تشبیہ دی گئی ہے، میں تیرے آگے نہیں بلکہ میں بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے آگے جھکوں گا اور اسی کی عبادت اور اسی کی تمجید کروں گا. ہیلیلویا. آئے اپنے سر کو جھکائے، آنکھ کو بند کرے اور دعا کرے.